نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ سب صاحب تین بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دہرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قضى وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شب برات جیسا مقدس اور بابرکت رات عطا فرمائی ہے، جسے میں اور آپ گزار رہے ہیں، جس کی شروعات ہم نے ابھی کی ہے۔ جو حضرات جمعہ میں تھے ہوں گے ان کو تقریباً برات سے متعلق ہم نے واقف کروایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات جس سے متعلق حدیثیں ہیں وہ یقیناً ضعیف حدیث ہے، روزے سے متعلق، اور جس سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک بڑا طبقہ جو شب برات کو مانتا ہی نہیں، صاف طور پر کہتا کہ ہے ہی نہیں، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو شب برات میں اس طرح کے کام کرتا جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ شب برات سے کوئی تعلق ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنا لباس مبارک اتارا، لٹکا دیا اور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ کچھ وقت گزرا تھا، حضرت عائشہ کی بھی کچھ ہلکی سی نیند لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ گئے اپنے بستر سے، اور پھر اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال ہوا کہ شاید کہ میرے آقا میرے گھر سے نکل کر اپنی کوئی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جا رہے ہوں گے، تو اسی خیال سے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جا کے جب آپ نے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جو ہے دعا فرما رہے تھے، اور آپ یہ دیکھ کر پلٹ گئی اور واپس پھر بھاگی دوڑی آئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب آپ واقف ہیں کوئی آدمی اگر بھاگے گا تو دم تو چڑھتا، اس کو سانس تو کھل جاتی۔ وہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ کے بدن مبارک میں جو بے چینی تھی اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ بڑی بے چین نظر آ رہی، جانے سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب آخر یہ بے چینی کس بات کی؟ تو امی جان نے فرمایا، رسول اللہ آپ جب میرے بازو سے اٹھ کر چلے گئے تو میرا خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی کوئی دوسری بیوی کے گھر گئے ہوں، اسی لیے میں وہ دیکھنے کے لیے باہر نکلی تھی، لیکن میں نے آپ کو جنت البقیع میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوا پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سن لی تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا نبی یعنی کہ تمہارا شوہر تمہارے حق کے معاملے میں کسی بھی طرح کی حق تلفی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، رسول اللہ قربان میرے ماں باپ پر، میرا خیال بالکل بھی یہ نہیں تھا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں جب آ کر لیٹ گیا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اے آقا، اے سرکار، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنی جو اللہ تبارک و تعالی کا عرش معلیٰ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آ کر
اپنے بندوں کے لیے اعلان عام فرماتے ہیں اس رات سے یہاں تک کہ صبح تک، فجر تک اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں۔ کیا ہے وہ اعلان؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرنے والا تو وہ مغفرت طلب کر لے، آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں تو وہ مجھ سے طلب کر لے تاکہ میں اس سے رزق عطا کر دوں۔ ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا جو مجھ سے مانگ لے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صبح فجر تک اس طرح کی آوازیں اپنے بندوں کے لیے لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسمانی دنیا پہ تشریف لا لیتا ہے، مگر ہم اپنے گھروں سے، اپنی مصروفیتوں سے نہ مسجدوں کو تشریف لاتے ہیں، نہ جو ہے اللہ رسول کے لیے کوئی دین کے کام کرنے کے لیے نہ قبرستانوں کو تشریف لے جاتے، نہ یہ کرتے نہ وہ کرتے۔ ہم خدا ہی ملے نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں مغفرت دے دوں، معافی دے دوں، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والا جس کی میں توبہ کو قبول کر لوں۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے جانور، یہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جن کے جانور بہت زیادہ تھے، وہ قبیلے کے جانوروں کی کثرت بہت تھی، تو مشہور بھی تھا وہ قبیلہ۔ اسی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں نا، وہ بالوں کی مقدار سے بھی کئی گنا زیادہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات معاف فرماتا ہے، ان کی غلطیوں کو درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو معاف کرتا ہے، وہیں پر چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا۔ سب کو کر دیتے، چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے۔ بولے وہ کس کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جن کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے وہ کون ہوں گا؟ فرمایا کہ وہ مشرک ہوں گا۔ مشرک، مشرک کس کو بولتے بھائی؟ مشرک بولتے شرک کرنے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شب برات کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، مگر اب تعجب کریں گے قرآن مجید کے اندر اور حدیثوں کے اندر جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا تذکرہ کیا گیا نا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی پابند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتیوں کو پابند کیا کہ اللہ کی مقام پر یا اللہ کے نام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے۔ اب اس کو سمجھنا ہم سب کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کی شروعات ہوتی ہے قرآن مجید سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں ہی ہوں تمہارا رب، الرحمن الرحیم، میں انتہائی بندوں کے لیے رحمان، رحم کرنے والا، ان کو معاف کرنے والا، مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے جو آپ سے، ہم سے، ہر ایک سے حساب کتاب سب کچھ کرے گا، وہی آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی طلب مدد کرتے ہیں۔ مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ ہو؟ سیدھا راستہ مطلب کون سا راستہ؟ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جن کے راستے پہ چلنے سے ہمیں جنت مل جائے، جن کے راستے پہ چلنے پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، جن کے راستے پہ چلنے سے ہمیں اللہ کا دیدار ہو جائے، جن کے راستے پر چلنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجیے جن کے راستوں پر آپ نے، جن راستوں پہ چلنے والوں پر آپ نے اپنا غضب نازل کیا، اپنا غصہ نازل کیا، اپنا عذاب نازل کیا۔ کون ہے وہ؟ شیطان کا راستہ۔ اسی طریقے سے ہمارا دنیا کے اندر وجود، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام کو ایک جگہ جمع فرمایا اور تمام انبیاء سے سب سے پہلا جو جملہ کہلوایا وہ یہی تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ کو مرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون؟ تو کیا فرمائے؟ آپ اگر نیک ہوں گے تو آپ وہاں پر جواب دے پائیں گے کہ ہاں میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے انبیاء جیسے برگزیدہ بندے اللہ کے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں گزار دی، ایسے نیک بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ایک جگہ عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے بھی کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اس بات کا یقین اور تصدیق کرتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، اسی طرح اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی، میرے رسول ہیں، اس کی بھی تصدیق کروائی۔ آج ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کسی کو بھی پوچھو آپ بھائی تو مسلمان؟ بولے ہاں میں مسلمان۔ پڑھتا تو کلمہ؟ بولے ہاں میں پڑھتا ہوں کلمہ۔ لیکن ہم جو مقام ہمارے مسلمانوں کے لیے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے مسلمانوں کا، ہم وہی مقام آج اپنے جیسے عام لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معمولی معمولی دعائیں پڑھنے والے، معمولی معمولی جھوٹ اور سچ کہہ کر لوگوں سے پیسے بٹورنے والے لوگوں کو ہم آج خدا کا درجہ دیتے ہیں، اسے پیر سمجھتے ہیں۔ پیر کے نام سے ہم اسے وہ مقام دے دیتے ہیں جس کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے۔ میں گہری بات اگر آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کھلونا بھی طلب کرے گا تو باپ کو حکم دیتا ہے اسلام کہ تم کیا کہو گے؟ جنرل ہماری زبانوں سے جو بات نکلتی وہ یہ ہوتی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو بولے والد فلاں چیز مجھے چاہیے تو باپ کا جملہ ہوتا پیسے آنے پر آپ کو دلا دیں گے۔ ماں ہوگی تو ماں کہیں گے والد کے پیسے لانے پر تم کو ہم یہ چیز دلا دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ تم اپنی اولاد کے دل دماغ میں مال کی محبت اور مال کا مقام و مرتبہ بٹھا رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کی اولاد کوئی چیز کی طلب کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو قرآن حدیث شریعت آپ کو کہتے کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ جب دے گا ہم آپ کو ضرور دلائیں گے۔ ان کے دل میں یہ ایمان کی ضرورت ہے، یہ لچک کی ضرورت ہے جو ان کے دلوں میں دھڑکنے والا دل کہے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں جس کے اندر کیا کہا گیا؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ کس کے رسولوں پر؟ اللہ کے رسولوں پر۔ اور آگے فرما رہا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آنے والی ہر خوشی، ہر غم، ہر مصیبت، ہر دکھ و علم، زندگی کے جانے کا مسئلہ ہو، زندگی کے آنے کا مسئلہ ہو، خوشیوں کا ہو، غم کا ہو، ہم چاہے مرنے کا مسئلہ ہو یا پیدا ہونے کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بالقدر خیرہ و شرہ، اچھائیاں برائیاں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو، ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہم اللہ سے طلب نہیں کرتے۔ آگے آپ حضرات کے سامنے جن واقعات کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا، یہ باتیں انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے وہ خلاصے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ حضرات کو زیادہ نہیں ستاتا، میں سمجھتا ہوں شب معراج میں 3 گھنٹے جو تقریر کرے تو کوئی نہ کوئی صاحب ایسی دعا دیے اس وقت میں جس کی وجہ سے یہ بارات میں مصروف ہو گیا۔
جب کہیں تقریر نہیں تھی، آج 2 جگہ ہیں، آپ کہنے کر کے پھر 10:30 بجے تک کہیں اور جانا ہے، تو آپ کو ستاتا نہیں، جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں تاکہ پھر میرے اندر بھی انرجی باقی رہنا کہیں دوسری جگہ جا کے بیان کرنے کی، اور پھر آپ یہاں سے نکل کر چلے جا سکیں۔ تو پہلی آج کی رات اس شخص کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہو۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی اس طرح کا عمل کیا ہے، اللہ کے لیے آج توبہ کر لیجئے۔ آپ توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، توبہ کر لیجئے۔ شرک کیا ہے؟ آج اگر ہم کسی قبر کے آگے بھی سجدہ ریز ہوں، اس کے آگے جھک جائیں، کسی بھی طرح کی قبر ہو، وقت کے ولی کی، وقت کے قطب کی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بارگاہ میں بھی ہم اگر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اگر بشکر ہو، اللہ کے شکر کے لیے نماز کی طرح سجدہ ادا کریں اور اللہ کا شکر مقصد ہو، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مگر کسی قبر کے آگے اپنے سر کو جھکا لینا یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ صرف اور صرف اپنے لیے رکھا، باقی سب کچھ اس قوم کے لیے ہے، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہے، لیکن سجدے کی عبادت سوائے اللہ کی کسی اور کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہو کر فرمایا، رسول اللہ، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر اللہ دیتا بھی ہے، بسا اوقات ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر امٹ پڑے اور ہم جو مانگے وہ ہم کو عطا ہو جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، وہ انداز سکھائیے، وہ طریقہ سکھائیے کہ کس طرح ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ کا عرش ہل جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہ عمل جس سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور تم سے اللہ خوش ہو جائے، تو تم سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو جلدی قبول فرما لے گا۔ آج سجدے کی حالت میں مانگنا تو پوجا گئے، یہ قوم، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم ایمان والے ہوتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا بھی ہم شرم آتی ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اس سے بڑی شرم کی بات کوئی اور نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ آج کی رات بغض اور نفرت رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بغض کس کو بولتے ہیں میرے بھائی؟ یہ کینہ ہے، ایک طرح کا دشمنی ہے جو آج ہر مسلمان اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کینہ وہ ہے، میں پڑھاتا ہوں اکثر بچوں کو، تو کبھی کینہ کا لفظ آیا تو وہ لوگ بولتے ہیں کینہ کیا ہے، تو میں کینہ کو بولتا ہوں آپ کینہ کو سمجھنا ہے تو کمینہ سمجھ لینا۔ آپ کمینہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نفرت اپنے دل میں رکھ کے آپ کو تکلیف دیتا، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ کمینہ بولیں گے۔ تو وہی لحاظ سے کینے کو سمجھنے کے لیے آپ کمینے کو سمجھ لیں۔ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیے گئے، ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چیرنے لگا اور آپ کے کلیجے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دانتوں سے چبایا اور اپنے حلق سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن ہندا کے حلق سے وہ کلیجہ نہیں اترا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آخر اس کے کلیجے سے وہ لقمے کیوں نہیں اترے کلیجے کے؟ آقا نے فرمایا وہ ایک بے ایمان تھی جس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور یہ جو کلیجہ تھا وہ میرے چچا حضرت حمزہ کا ایمان والا کلیجہ تھا جس کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے اس کے حلق سے وہ کلیجہ نہیں اترے۔ ہندا قتل کروانے والا قاتل جب حضرت حمزہ کو شہید کر کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں نظر آ گیا اسے قتل کر دیا جائے، چھپ چھپ کر پھرتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، جس کے لیے دشمنی کا اعلان کر دیا جائے کہ جہاں کہیں نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ ایسے شخص جب اللہ کے رسول کے سامنے آیا چہرہ چھپائے ہوئے اور آ کر سرکار کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے، مجھے پناہ دے دیجئے اپنے قدموں میں، ورنہ مجھے مار دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے میری امان لیجئے، میری جان کی، آپ حفاظت کی، سلامتی کی آپ امان لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تجھے امان دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی چچا کا قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، جس کے لیے آقا نے اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں کہیں نظر آئے قتل کر دو، آج وہی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ کی تلواریں نکل گئی کہ قتل کر دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی اس کی جان کی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ آقا نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جب کبھی دیکھتا ہوں میرے چچا کے شہید ہونے کی جو زخم ہے وہ ہر وقت میرے دل میں تازہ ہوتا ہے، لہٰذا تم میری محفلوں سے کہیں دور بیٹھے رہا کرو، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا زخم تازہ ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں ایسا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا عظیم رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنے چچا کے قاتل کو جب اسلام کی باری آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آج آپ موبائل فون پر دیکھو، خیر آج تو میرے پاس کوئی میسیج نہیں آیا، ورنہ ہر بارات ہر قدر میں، ورنہ ہم رواج بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ میسیج ضرور سینڈ کرتے کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، یہ رواج بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ غور کریے اس بات پر کہ آپ کسی سے بھی کس حد تک بھی معافی کا پیغام بھیجے نہیں، پتہ نہیں جانے انجانے میں، جان کر نہ جان کر کتنوں کو ہم نے اس طرح کی غلطیاں، کتنوں کے ساتھ ہم نے کس طرح کی حق تلفی کی ہوں گی جس کی ہم آج معافی مانگ بھی نہیں سکتے۔ سگا بھائی ناراض ہے اس کو نہیں مناتے، لیکن پورے دوستوں کو، پورے خاندانوں میں ہم میسیج بھیجنے تیار ہے کہ بھائی میرے کو معاف کرو، جس کا لینا دینا نہیں اس کے پاس میسیج جا رہا بھائی میرے کو معاف کرو، جس کا لینا دینا ہے اس کا نمبر بلاک پہ ہے، تو پھر کیسا؟ بلکہ یہ پیغام تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ سب سے پہلے ہر مسئلے میں سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے عزیز و قریب کا حق رکھتے ہوئے پہلے ان سے آپ ملیں کہ بھائی آج کی رات اللہ تبارک و تعالی دلوں میں دشمنی رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا، آج ہم اپنی دشمنی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیوں ہم راضی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گلے مل جائیں؟ صحابہ گلے ملتے تھے تو ہزاروں سالوں کی دشمنیوں کا خاتمہ ہوتا تھا، دلوں کی نفرتیں مٹ جاتی تھی لمحے لمحے میں۔ لیکن آج گلے بھی مل رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ دل نہیں ملتا، خیالات نہیں ملتے۔ تو آج کی رات دل میں دشمنی رکھنے والوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا، بالکل نہیں فرماتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آج ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو متکبر ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اپنے جسم پر، اپنے آپ پر اکڑ کر چلتے ہیں اپنے جسم پر۔ آج جو نوجوان خاص طور پر دو باتیں اہم ہیں، آپ اس پر خاص طور پر توجہ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نوجوانوں کو جسم دیا، اور آج ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اپنی باڈی کی نشو و نما اور اپنی باڈی کو بنانے کے لیے جستجو میں لگا ہوا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے جسم کو اس طرح تیار کروں کہ لوگ دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو نوجوانوں کی طاقت کے ظہور پر، نوجوانوں کی طاقت پر ناز کرتا ہے۔ تو آپ بنائیے اپنی طاقتیں، لیکن آپ اپنی طاقت کا استعمال کسی غریب کی مدد کے لیے کیجیے، آپ اپنی طاقت کا استعمال کسی کی قبر کے کھودنے کے لیے کیجیے، کیونکہ آج قبروں کا کھودنے والا ایک شراب پینے والا شرابی ہے، وہ قبر کھودتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا بڑا مجمع کھڑے ہو کر صرف تماشا بن کر دیکھتا ہے اس شرابی کو قبر کھودتے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی جا کر قبر کھودے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ جنازوں کے پاس کھڑے ہو کر اس طرح کی بے دکھی باتیں کرتا ہے جس کا جنازے سے ذرا برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اور شرابی حالت نشے میں ایک کنارے پر بیٹھ کر جنازے کو کس طرح قبر میں اتارا جائے، کیا 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 جائے، ایک شرابی آپ کو سبق سکھاتا ہے۔ آپ کی اس مسجد میں ایک میرے دوست موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جب جنازے کو لے آ کر وہاں پر دفن کرنے کے لیے لائے تو کسی کو نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے، اور ایک شرابی بیٹھ کے بول رہا کہ میرا نام فلاں ہے، وہ غیر مذہب کا ہے، اور وہ ہم کو سکھا رہا کہ ایسا قبر میں اتارو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو، اب وہ کرو، اب وہ کرو۔ یہ حالت ہے اس دور میں مسلمانوں کی۔ کبھی اپنے محلوں سے، کبھی اپنے گھروں سے نکل کر دوسرے کا حال بھی تو جانو تو پتہ چلے گا۔ آج یہ حالت تمہارے زندہ رہنے پر ہے، کل تم مرو گے تو کیا حال ہوگا سوچو۔
ورنہ ہمارا جنازہ بھی کوئی رامولو پڑھا کے چلے گئے ایسا دکھ رہا کہ ہمارا جنازہ بھی کوئی رمیش آ جائے وہی بولے اللہ اکبر کہانی ختم. کیا ہوگا ہماری قوم کا اگر یہ حال ہمارا ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں کہ متکبر تکبر کرنا، میرے عزیزوں تکبر کے لیے ایک بات صاف طور پر سمجھ لیں، نوجوان اگر اپنی جوانی پر ذرا برابر کسی کو غرور ہو تو وہ اس لحاظ سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت دی، آپ کو جو رتبہ دیا، آپ کو جو مقام و منصب دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ چاہے تو یہ دی ہوئی منصب، یہ نعمتیں تو کجا ہے، آپ کی زندگی کا مالک ہے، ایک جھٹکے میں بیچ لیں. قارون کو گھمنڈ نہیں تھا اپنے دولت کا. قارون کا خزانہ سنے نہیں سنے گا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا. کہتے ہو اتنا پیسہ، اتنی دولت اس کے پاس تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ میں نے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پوری اجازت دی تھی، موسیٰ تم جیسا چاہے ویسا مار دو اس کو، پوری اجازت. حضرت موسیٰ بولے زمین میں 10 ٹخنوں تک آ گیا، ٹخنوں سے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے کمر تک، کمر سے گردن تک. آخر میں آ کر اس نے کہا موسیٰ میرے کو معاف کر دو آپ. حضرت موسیٰ والے نہیں کرتا اور اندر چلا جا. زمین میں پورا کا پورا دفن ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ چڑھ گئے. اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لکھ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا ہے. حضرت موسیٰ جا کے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ قارون کا کیا ہوا؟ تو بولے اللہ ختم ہو گیا، زمین میں دھسا دیے، ختم ہو گیا اس کا وجود، اب مجھے سکون ملا. اللہ نے کہا موسیٰ قارون تم سے اتنی معافی مانگ رہا تھا کہ معاف کر دو، معاف کر دو، آخر تم معاف کیوں نہیں کرے اس کو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کیا بولوں، دشمن تھا اسلام کا، اس کو معاف کرتا تو پھر ستاتا تھا زمین پہ رہ کے، لہٰذا جاری سی چیز کو جان دو، ختم، مسئلہ ہی ختم، کہانی ختم. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ اس کی بدقسمتی تھی، انہیں تم سے معافی مانگا اور تم کو بولا معاف کر دو. اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے تم سے معافی مانگی. خدا کی قسم اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کی بدقسمتی سے تم سے معافی مانگی، ایک بار کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسی لمحے میں اسے معاف کر دیتا اور اس کی جان کی حفاظت بھی کر لیتا. ارے ہمارا رب وہ ہے جو ظالم اسلام کے دشمن کے لیے یہ رحم کے جملے استعمال کرتا ہے حضرت موسیٰ سے، اور وہ رحم اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ. تو پھر سوچو ہم تو اس کے ایمان لائے ہوئے بندے ہیں، کیا حال ہوگا؟ تو وہ قارون گھمنڈ تھا، اس کو اپنی دولت پہ ختم ہو گیا. وہ قارون ناز تھا، اس کو اپنی شہرت پہ ختم ہو گیا. اب وہی پلٹ کے آئیے آپ. تو آج اگر ہم نوجوان ہیں تو کبھی اترانا نہیں. یہ زمین جس پہ آپ پکڑ کے چلتے، مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زمین پر اترا کر چلتے ہیں، گھمنڈ سے چلتے ہیں اور اپنے سینے کو چوڑا کر کر چلتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان سے کہتی کہ آ گیا تیرا آنا، اور وہ قبر اس کے آنے پر ملامت کرتی ہے اس شخص کو کہ کیوں آیا تو میرے پاس، تو نہیں آتا تو شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ میرے پاس آتا، لیکن تو آ گیا. اور تو کون؟ زمین پر اترا کر اکڑ کر چلنے والا. آج تو میرے ہتھے چڑھا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا کرتی ہوں. تو مجھ پر اترا کر چلتا تھا، آج تیرا حال یہ ہے کہ میں تجھے اپنی طاقت بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. کیا کرے گی قبر؟ قبر میں گاڑی تو کیسی رہتی خبر دیکھیں ایسی. خبر کیا بولیں گی؟ اب میرے انتقام کا وقت آیا، مجھ پہ اترا کے چلتے تھے نا، تو آج کیا کروں گی؟ دیکھو کہ 2 حصے قبر کے ایسے درمیان میں ہم ہوں گے اور وہ بس ایسے دبے گی تو ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی اس طرف آپس میں اس طرح مل جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ تمہاری اکڑ کہاں چلے گی. میرے بھائی آج ہر نوجوان قتل ایسی ہو رہا، سمجھ رہا ہے مرڈر جو ہو رہا یوں ہی ہو جا رہے. آج جو برائیاں عام ہیں، معمولی باتوں پر لوگ اپنی چاقو تلوار نکال کے روڈوں پر پھر رہے ہیں. کیا ایسی ہو جا رہا؟ آج ہم اپنی انا میں غارت ہو رہے ہیں، آج ہم اپنی انا میں تباہ ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، لیکن ہم کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا.
میرے حضرت پیر و مرشد اچھی طریقے سے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میاں تم کیا بولتے اپنے آپ کو؟ میں. ہم کیا بولتے سجنے؟ میں یہ کرا، میں کھایا، میں پیا، میں. حضرت بولے کہ ٹھیک ہے میں بول رہے ہیں، اچھی بات ہے، کہاں ہے میں؟ تو آپ اپنے آپ کو بتا کے بولتے میں. بولے یہ تو سینہ ہے. یہ کیا ہے؟ سینہ ہے. بولے میں. تو یہ تو چہرہ ہو گیا، آپ یہاں بتاؤ. بولے میں، یہ ہاتھ ہو گیا. میں کہاں ہے؟ کہاں ہے میں؟ نہیں ہے. یہ سب اللہ دیا، عارضی ہے، ایک جھٹکے میں جو ہے فالش پڑ جاتی. اب چلتے ویسا آج باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں ہم، تو میں خاص طور پر میں اکثر دیکھا بلڈنگ کرنے والے نوجوانوں کو زبردستی اسٹیل کو نہیں یوں کرتا، یوں اوپر چڑھا اور جا کے ہمارے حضرت اچھا بولتے ایک بات کہ جو ہے میاں یہ جو جسم ہے ہمارا بنانا یقیناً بنانا چاہیے، اس لیے کہ آپ تیار رہیں اس دن کے لیے جب دین کے اوپر باری آئے گی تو اپنی جان لٹ جائے. اس لیے ہم کو اپنے جسم کی طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ نوشا کے پیچھے جا کے کھڑے رہے جسم بنا کے. تو ہمارے حضرت فرماتے کہ نوشا کو بھی اٹھا کے لے کے بات جا اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے، پہلے ہی اس کے ہاتھ میں تلوار دے کے رکھ دی ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ تو آج نوجوان جسم بنایا تو نوشا کے پیچھے ڈر رہا. آج نوجوان جسم بنایا تو ہمارے کیا بولتے اس کو ریسپشن پہ کھڑا ہوا ہے شادی خانے کی، کیا ہوا رہے بھائی؟ بولے تو نہیں میرے کو فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو جو ہے پورے رستے ہٹاتے ہوئے ان کو لے کے جانا ہے. نہیں، آپ کا جسم یہاں کام میں آنا، آپ کی اکڑ ختم ہو جانا، یہی ہے وہ انا کی کہانی جس کے بارے میں کہا کہ آج متکبر کی بھی، تکبر کرنے والے کی، گھمنڈ کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا. اور پھر چوتھا فرما رہے والدین کا نافرمان، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی آج مغفرت نہیں کرتے. ہماری مسجد تو بچوں کی مسجد ہے، بڑے کم بچے زیادہ رہتے اپنے پاس. جو بڑے ہیں پتہ نہیں آپ حضرات کے بھی والدین اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ ہے تو اللہ ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کربٹ ان کو چین و سکون میسر فرمائے. میرے عزیز بچوں، عزیز بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت والدین ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی بھی مومن کے لیے سب سے زیادہ قریبی رشتہ اور سب سے زیادہ معزز اور عزیز تر رشتہ اگر کوئی ہے تو ماں اور باپ کا ہے، والدین کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہی تو ایسی ذات ہے جو آپ اطاعت جن کے بولنے پر کر سکتے ہیں، آپ کی اطاعت کے لیے کافی ہے. ان کے بتائے ہوئے فرمان پر، حکم پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے. مگر آج افسوس ہے، آج والدین اولڈ ایج ہوم کی جو ہے زینت بنے ہوئے ہیں. آج ماں باپ کے بوڑھے ہونے پر اولڈ ایج ہوم میں ان کو رکھا جاتا اور والدین کی نافرمانی عام ہے اس زمانے میں. میں اس سے پہلے آپ حضرات کو ایک بات سنایا تھا، یاد ہو نہ ہو پھر سے سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی. جب میں ان سے جا کے ملا تو شاید وہ کوئی چیز پوچھ رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، صبح. تو میں سوچا کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں شاید. تو ان سے جا کے جب میں بات چیت کیا تو انہوں نے ایک سوال کرے کہ میرے چہرے پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی، کوئی زخم، کوئی نشان؟ تو میں دیکھا تو ان کا چہرہ ایک حصے کی طرف سے ذرا کالا پڑا ہوا تھا. تو میں بولا آؤ خالہ آپ کا چہرہ کالا ہے. تو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ بیٹے یہ چہرہ پہ جو زخم ہے دکھ کے آ رہا. میں بولا بہت زیادہ دکھ کے آ رہا. تو وہ رونا شروع کر دیے. میں بولا آپ کیوں رو رہے ہیں زخم کے بارے میں، کہیں کا زخم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں بولے کل رات میں میرا چھوٹا بیٹا پی کے آیا تھا. میں اس کو بولی کیوں پیا؟ تو وہ ہاتھ اٹھا کے میرے کو مار دیا. ابھی یہ حال ہے کہ میرا بڑا بیٹا آپ کو 2-3 گھنٹے میں آئے گا اور انہیں میرے چہرے کو دیکھیں گا اور میری وجہ سے دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوگا، دونوں لڑنے کے. اس خوف سے میں ڈر رہی ہوں، یہی خوف میرے کو کھائے جا رہا بول رہے ہیں. تو اب آپ سوچو ایک ماں اپنے بیٹے سے مار کھانے کے بعد بھی صبح ہوئی تو وہ یہ خوف میں ہے کہ 2 بھائی آپس میں اس کے لیے نہ لڑ لیں. اور آج ایسی ماؤں کو روزانہ اولادیں ذلیل کرتے، انہیں چڑکیاں دیتے، ان کو برا بولنا، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا ہم مسلمانوں کا طریقہ کار بنا ہوا. اب کیا کریں گے بتائیے؟ یہ ہمارا رویہ ہوگا تو اللہ فرما رہے صاف طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے ہے تو فرمایا کہ شرابی، شراب پینے والے لوگ، شرابیاں یاد رکھنا ہمیشہ کہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب طہور انہیں عطا نہیں فرمائیں گے، حوض کوثر ان کو میسر نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ شراب ایک ایسی لت ہے کہ جس کو ام الخبائث کہا گیا کہ سارے برائیوں کی جڑ ہے، جس کے نشے میں آنے کے بعد انسان یا تو کسی کا قتل بغیر سوچے سمجھے کر سکتا ہے، یا تو کسی کی عزت کو نیلام کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بعد جس کے نشے میں انسان اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے کہ وہ ہے کیا، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا۔ شراب وہ بیماری ہے۔ تو میرے عزیزو آج شرابی کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں کی مثالیں دے دی اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ تم میری بیوی ہیں اور یہ رات تمہارا حق ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم مناسب سمجھتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا قربان ہے میرے ماں باپ آپ پر یا رسول اللہ، میں کون ہوں جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دوں، لہذا آپ عبادت فرمائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانماز بچھا دی اور آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ گویا وہ آج کی رات تھی جو ہم یہ سب باتیں سن رہے تھے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج ہمیں بھی عبادتیں کرنا ہے، آج ہمیں بھی عبادت کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے؟ ہماری عبادت اس طرح ہو کہ ہمارے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، نہ کوئی ایسی 2 رکعت بتائے جس میں رکوع میں یہ پڑھو، سجدے میں یہ پڑھو، اور جو ہے قیام میں یہ پڑھو، اس میں یہ پڑھو، اس میں وہ پڑھو۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم کو بتایا گیا ہو، نہ شب بارات کے لیے ہے، نہ شب قدر کے لیے، نہ کوئی حدیثوں سے ثابت ہے ایسا عمل، نہ کوئی ایسی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آج کی رات جو جیسی عبادت کر سکتے ہیں اس لحاظ سے عبادت کریں اور اللہ کے آگے سردریز ہوں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، اور دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں ان مغفرت کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے۔ یاد رکھیے آپ کبھی اپنے اعمال کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا، کبھی اس خیال میں نہیں جانا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا پوری زندگی گناہوں میں گزارے بن صاحب اب حج کو جا کے توبہ کر دو، نہیں، آپ حج کو جانے سے پہلے مر گئے تو کیا کرتے؟ نہیں، وہ مشہور مثال ہے نا، 100 چوپے کھا کے حج کو چلی بلی، تو بلی کیوں مرنا چاہتا؟ مرزا غالب نے ایک مرتبہ اپنے شعر میں لکھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کہ کعبہ کیا منہ لے کے جاؤ گے غالب، کیونکہ تمہارے اعمال اس قدر بدتر ہے، بیکار ہے، اور یہ حال ہے تمہارے اعمال کا، کیا منہ لے جا کر کعبہ میں کھڑے ہو گیا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیک اتنے بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم اگر اتنے نیک بن گئے کہ ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین پہ آ کر گناہ کریں گے، پھر اللہ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ کے پاس نیک آدمی کا جو قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، ویلیو ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قدر و قیمت گنہگار کی ہے۔ میں کئیوں مرتبہ آپ حضرات کی روایت بات سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، لفظ اللہ کہہ کے پکارے، اللہ اس کا جواب نہیں دیتے، نیک آدمی ہے اور جواب نہیں دیتے، پھر بولے اللہ جواب نہیں دیتے، پھر کہے اللہ فرماتا لبیک یا عبدی، بول میں حاضر ہوں، کیا ہے مسئلہ؟ نیک آدمی کا ساتھ یہ، اور فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار بندہ رات کے سوتے ہوئے لمحے میں نیند میں غرق، ایسی نیند کہ اٹھائے تو اٹھنا نہیں، ایسی نیند کہ جسے دیکھ کر لوگ کہے گم کرے نہیں، اٹھ نہیں سکتا، ایسی نیند میں
کروٹ لیتے لیتے ایک شخص کہے اللہ اللہ، اس کے لیے آ جاتا بول میرے بندے میں حاضر۔ ایک شخص پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اٹینشن کے ساتھ کہ اللہ اللہ اللہ، کوئی جواب نہیں۔ دو کے بعد تیسرے پہ بول رہے لبیک کہ آپ بول کے آئے کیسا۔ لیکن جب گناہ گار ہے تو نیند کی حالت میں پلٹتے ہوئے بھی اللہ کہہ رہا تو اللہ فرما رہا ہے بول میں آ گیا۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ کیسا انصاف ہے؟ بولے نیک آدمی کے قریب رہنا نہیں بروں کے قریب۔ بولے نیک کے اتنے قریب بھی نہیں، اللہ تو نیکوں کے قریب ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے کہ جو برے ہیں ان کے لیے اللہ بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ بروں کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ جب اللہ کہتا ہے تو اللہ حاضر ہو جاتا ہے، شاید کہ بندہ توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف فرمائے۔ تو اللہ بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ اب آج دیکھنا کتنے بندے توبہ کرتے نہیں مان ہونا نا وقت کے اس کے لیے۔ شاعر نے کہا توبہ سے گناہ، ہاں شاعر کیا ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ دھل جاتے ہیں، سینوں میں ہمارے اے عاقل جو دل ہے بڑے پتھریلے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آسان طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے اللہ پاک کو اللہ بارش ہی نازل نہیں ہو رہی، آپ کی رحمت آ رہی نہیں، یہ کیا ہے؟ اور یہ پوری قوم پیچھے پڑی ہوئی ہے، بارش لا لو ایمان لانے دیے۔ اچھا آپ ہمیشہ یاد رکھو ہم ایک واحد قوم ہے جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے ایمان لایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لایا۔ دوسرے انبیاء کی قومیں ستاتی تھی نبیوں کو، اپنا ہڑپ لیتے کھاتے پیتے پھر کہتے ہمارے کو نہیں معلوم۔ قرآن میں منہ و سلویٰ کا ذکر ہے نا جنت کے کھانے کا، کیا کرے بدماشا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے میاں میرا رب کھلاتا رہے تم لوگوں کو، تو بولے آپ کا رب کھلاتا، بولے آؤ۔ جنت کے کھانے کا وعدہ تھا اللہ کا، لیکن شرط ایک ہی کیا تھی وہ؟ کھانا اڑ جانا، بچا کے نہیں رکھ لینا۔ آج ہماری بھی بیماری وہی ہے، ذرا کھاتے نے اٹھا کے رکھ لیتے، کیا بولے رات کے واسطے، رات میں بولے دن کے واسطے، اللہ پہ یقین ہی نہیں، بولے ایسا پریشان رہتے پوچھو نا، وہی کھانا اتر گیا تو اللہ پہ روتے پھر پلٹ کے اے اللہ تاسو بھی اتار دیے، یہ کیا تماشا، ہماری غربت کو یہی غریبی ملی، بچا کے رکھتے ہم لوگ۔ اللہ بولے میں دیتا ہوں کھانا مگر بچا کے نہیں رکھنا۔ کیا نکلا نتیجہ؟ کھانا آتا رہا اور ایک دن بند ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ پھر جنت کا کھانا کھاتے تھے وہ لوگ زمین پہ، آپ سوچو اپن جا کے کھانے والے، جانا بھی اپنا لمبا ہے سفر، قبر میں جاؤ، حساب کتاب مارم بیٹی، ہاں نہیں تو پھر اے سی کا روم بول دیتے اللہ میاں لے کے رہے تو اے سی کا روم میں سو گئے تو پتہ ہی نہیں کہتے، اٹھانے کے بعد بھائی اٹھو ہو گئی صبح، تو انہوں اٹھ کے بولیں گے ہو گئی اتنی جلدی، ابھی تو سویا تھا، نہ بولیں گے۔ اور جب برا ہوں گا تو جب اٹھائیں گے اس کو تو بولے کیا ہوا پاشا، تو پاشا رہے تو ناراض نہیں ہو جانا، میرا انعام لے کے بول دیا ہے، تو بولے کیا ہوا پاشا، تو کیا بولیں گے جواب میں؟ بولے بھائی ہم پر ایک ایک لمحہ قبر کا ہزاروں سال کے برابر گزرا ہے، ہزاروں سال کے برابر، اور ایک ایک ازدوں کا ڈسنا ہم پر ہزاروں سال اس کی اذیت اور اس کی تکلیف ہم پر جاری ہے، ہم وہ درد برداشت کر کے آئے۔ کھانا آتا تھا وہ لوگ بچا کے رکھ لیے، اللہ نے مت چھین لیے۔ بولے کیا ہوا؟ تو اللہ فرمائے یہ لوگوں نے وہی کیا جس سے ہم نے ان کو روکا تھا۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ راتیں جو آج ہم گزارے تو موسیٰ علیہ السلام کو بولے اللہ میری قوم بارش نہیں آ رہی، قحط ہو گئی، لہذا بارش نازل کر دیجیے۔ اللہ پاک بولے موسیٰ بارش نازل کرنے میں کہا آپ بولے تو اتار دیتا ہوں، مگر تمہاری صفوں میں، تمہاری پورے مجمع کے بیچ میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کئی سالوں سے ہماری نافرمانی کر رہا، ہم اس کی وجہ سے اپنا بارش نازل نہیں فرما۔ تو بولے اچھا تو کیا کرنا؟ بولے اس کو نکال کے باہر بھیج دو تمہارے علاقے سے، میں بارش دے دیتا ہوں۔ بولے نکال دینا، بولے آؤ اوکے۔ اب آگے کوئی دور سے نیچے آ کے سب کو اعلان کر دیا، بولے تم لوگوں میں سے جو کئی سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا، خاموش ہمارا علاقہ چھوڑنا اور چلے آنا۔
تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، انہیں گیا رحمت آ جاتی، لہذا تو جلے گا، کہانی ختم۔ اب سب کھڑے ہوئے ہیں سامنے، وہ شخص جو گناہ گار تھا وہ سمجھ گیا کہ میری بات ہے، اللہ وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، اللہ کی ستاریت پہ غور کرو مسلمانوں، دیکھو وہ کیسا گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ وہ چاہتا تو کہہ دیتا فلاں نام والا ہے، فلاں گلی والا ہے، فلاں گھر والا ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کو کیسے چھپائے، اس کے عیبوں کو کیسے چھپائے اور اس کو کیسا توبہ کے دروازے پہ لائے۔ اللہ نے تدبیر بنائی، طریقہ بنایا، کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا جو بھی آپ میں سے وہ نافرمان ہے چلا جائے۔ اب اتنے سب لوگ اپنی بیٹھے ہوئے، اب آپ ہی میرے کو بولے فلاں گناہ تم کرے، اس کا اقرار کرو، میں کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ بولو تو اماں نہیں، میں کرا ہی نہیں بھائی، میں دیکھو وائٹ کپڑے پہنا، وائٹ شملہ، میں وائٹ کپڑے پہننے کے بعد یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مکر جاؤں۔ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے عیب کو بیان کرنے سے پہلے سوچتا کیا کرنا۔ تو جب بات آئی گناہ گار کی تو وہ گناہ گار انہیں صفوں میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے دل سے اللہ کو آواز دی اور کہا اللہ آج تو نے اپنی گرفت مجھ پر لگا ہی دی، مجھے پکڑ ہی لیا اس طرح کہ اگر میں قبول نہیں کروں گا اپنا گناہ تو یہ پورا علاقہ بارش کے بغیر ختم ہو جائے گا، اور اگر قبول کر لوں تو یہ لوگوں کے سامنے مجھے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور مجھے یہ لوگ ہٹا دیں گے اور میرا گناہ گاری زندگی لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس نے دل سے کہا اللہ ضروری کیا کہ میں تجھے اپنی زبان سے پکاروں، میں تجھے اپنے دل سے کہتا ہوں کہ سارے گناہوں کی آج تجھ سے معافی ہے، مجھے معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ وہ شخص ادھر دل ہی دل میں بول رہا، کیا بارش شروع ہو گئی؟ حضرت موسیٰ جو بولے وہ الٹا ہو گیا، بولے تم لوگوں میں سے ایک جنا جائیں گا تو بارش ہوگی، گیا نہیں مگر بارش شروع۔ حضرت موسیٰ بولے یہ کیا ہو گیا؟ میں بولا ہے ہو گیا ہے۔ اب گئے پھر کوئی تر پہ جا کے بولے اللہ میاں یہ کیا تھا؟ یہ آپ بولے اس کو نکالے تو پانی آتا، اب کوئی اس میں تیار پہلے قبول ہی نہیں کرا کوئی گناہ کہ میں کرا، اور بارش شروع ہو گئی، کیا بولوں میں اپنی امت کو؟ قربان رہی اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم کو کوئی نکل کے صفوں سے کھڑے ہو کے اپنے گناہ کی لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دل سے کہا، ہم سن لیے اس کے دل کی اور بس بارش نازل کر دی۔ ہم دل کی سننے والے ہیں نا، اس لیے بولتے اللہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، کبھی اللہ سے دور نہیں رہتے ہم لوگ۔ ہم مسلمان ہیں، سینوں میں ایمان اور دل میں ہم اللہ کو لیے گھومتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے ہاتھ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دل ہے، خوب اللہ کے سامنے روئیے۔ اللہ کو وہ آنکھ پسند ہے جو اس کی یاد پہ روتی ہوگی، اللہ کو وہ زبان پسند ہے جو اس کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو وہ سر پسند جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کو وہ جسم پسند جو اس کی عبادت کے لیے اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نمازوں کے لیے۔ میرے عزیزوں تو ہم وہ جسم بنائیں اپنے آپ کو، وہ زبان بنائیں جس سے اللہ کا ذکر ہو۔ آج کی رات اللہ معاف کرنے بیٹھا ہوا ہے، اپنی اللہ کی رحمت جوش میں آپ مانگیے، اللہ سے طلب کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہت بڑی بات ہم تک پہنچا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص اپنے گناہوں پر توبہ کر لے اور پھر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ شخص کیا دوبارہ معافی مانگ سکتا ہے اللہ سے؟ توبہ پھر ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار گناہ کرے اتنی بار اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، جتنی بار توبہ کرے۔ مگر ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں گناہ کر لیا، وہی گناہ کرا پھر توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، تو کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ سے مذاق ہے۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ بار بار کی توبہ نہیں۔ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کے لیے تین باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ توبہ اس کو کہتے کہ آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا ہے وہ انتہائی غلط عمل ہے اور اس کے بعد میں اس کو نہیں کروں گا۔
یہ ہے پہلی شرط۔ اور توبہ کی دوسری شرط یہ کہ یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، وہی توبہ کے اندر وہی گناہوں کی معافی ہوگی جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہوگا۔ اللہ سے تعلق ہونے کا مطلب نمازیں چھوڑے تھے اس کی معافی ملے گی، عبادتیں چھوڑے تھے اس کی معافی ملے گی، ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی حق معاف نہیں ہو سکتا تو اللہ نے بندوں پر دو حق رکھے، دو حق، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ ایک ہے اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ کا حق اللہ معاف کر دے گا، بندوں کا حق بندے معاف نہیں کریں گے۔ معاف نہیں کر کے کیا کریں گے پھر؟ یہاں دنیا میں رہ کر اگر کسی پر ظلم کیے، دنیا میں رہ کر اگر کسی کو ستائے، کسی کا حرام کھا گئے، جس طرح سے آپ تکلیف دیے ہوں، روز محشر میں نیکیوں کے عوض میں وہ تکلیف کا صلہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو گئی تو آپ نے جس پر ظلم کیا اس مظلوم کی برائیاں، اس کے گناہ لے کر آپ کو دے دیے جائے گا۔ پہلے ہی لے کے جمعہ کی نماز، لے کے سال بھر کے رمضان کی عبادتیں، وہ بھی وہاں پہ دے دیں گے تو پھر بچتا کیا رہے گا؟ کچھ تو بھی اب نہیں معلوم۔ وہ ایک شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ کیوں ہنسی اڑاتے ہو ان پھٹے لباسوں کی، کوئی تو اہل دل ہوگا ان پھٹے لباسوں۔ نہیں معلوم کہ آپ حضرات میں سے کون وہ اللہ کا ولی ہوں گا جس کے دل میں یقیناً اس کے دل کی باتوں کو اللہ سنتا بھی ہوگا۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اگر اس زمین پہ رہ کر اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو زمین پر ہی اس کی معافی ہو جائے، ورنہ آخرت میں تو اس کا بدلہ ترازو اعمال سے ہی ہوگا، دوسرا کوئی اور چیز سے، نیکیوں سے ہی دیکھنا ہے۔ آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیے آپ اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو محبتوں کا پیغام، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے جس طرح کی محبت کرتا ہے، آپ اس بات سے غور فرمائیے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دونوں طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف فرشتوں کو طے کر دیا کہ کرامن کاتبین کو، نیکیاں لکھتے، برائیاں لکھتے نا۔ تو جب نیکی لکھنے کا وقت آتا تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر، اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میں ابھی شب برات ہے، آج 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، ذہن میں آیا، ابھی وضو بھی نہیں کرے، پانی بھی نہیں لائے، کچھ بھی نہیں، بھی بیٹھے ہوئے سمجھو اثر کے وقت آج، تو آپ نے جب ارادہ کیا نا کہ میں پڑھوں گا، اور وہ فرشتہ خاموش بیٹھا ہوا رہتا نیکیوں والا، پڑھوں گا پر آنا پڑھا تو نہیں نہ ہوگا، اللہ فرماتے کیا ہوا، لکھتے نہیں، انہیں نماز پڑھتا بولا، تو فرشتہ بولتا اللہ میں پڑھے نہیں ابھی نہ پڑھا نہیں نا تو لکھا نہیں، تو اللہ بولے ابھی یہ جو نیت کرا اس کا اجر کون لکھنا؟ بولے اچھی بات ہے لکھتے رہو، بولے نماز کی نیت کیا لہذا اس کا اجر، پھر جب اٹھیں گا اپنی جگہ سے تو اس کے اٹھنے کا اجر، چلنے کا اجر اللہ لکھاتے رہتے، بولے لکھتے جا جلدی جلدی، بولے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے نماز کے پڑھنے کا اجر یہ پورا ملا کے اجر بڑھ کے ہو جاتا۔ ہمارا خیال اگر فرض کرو 2 رکعت نماز کے بدلے میں جو ہے 1 رات پوری عبادت کا ثواب مل رہا، تو آپ بولو کتنی راتوں کا ثواب اللہ ایڈ کراتے ہوں گے 2 رکعت کے پیچھے ہمارے، کراتے رہتے۔ پھر اسی طرح جب گناہوں کی باری آتی ہے اور آپ بیٹھ کے سوچے اب میں جو ہے فلاں کو گالی دیتا ہوں، تو برابر فرشتہ، کیونکہ وہاں پہ نیت کے حساب سے لکھنا تھا، تو برائیاں لکھنے والا ہوشیار ہو جاتا، بولے ارے نیت بھی لکھنا ہے، بولے لکھتا ابھی نے گالی دے رہا، تو اللہ بولتے دیا کیا؟ بولے نہیں، بولے لکھ رہا نہیں، رک جاؤ، پھر رک جائے گا، فرشتہ رکا، بولے اللہ میاں اب دینے والا ہے، بولے تو دیا تو نہیں نا، ٹھہر جا، یہاں تک کہ بندہ گالی دے دے گا، بندہ کیا کرے گا؟ گالی دے دیں گا، دے دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی مت لکھو اس کی گالی کا گناہ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اللہ کیا رحمت ہے میرے اللہ کی، بولا وہ تو چاہ رہا ارے آ جا بھائی ادھر، اپن چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے نہ ادھر آتے نہ ادھر آتے، حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
ہم نہ چبوترے پہ بیٹھ جاتے جا کے، نہ روڈ کے نہ گھر کے، چبوترے کے ہم. لیکن اسلام کہتا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں. بہرحال یہ طریقہ کار ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. تو بہرحال آج خوب عبادتیں کیجیے، جتنی آپ سے ہو سکتی اتنی. لمبے لمبے نمازیں پڑھ کے پیرا درد کر لینا نہیں، پریشان ہونا نہیں. کوئی ایسی عبادت حدیثوں سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہ بات تو طے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نمازیں راتوں میں پڑھتے تھے، یقیناً بارات کی رات میں بھی آقا نے پڑھی ہوں گی. تو تہجد ہے، اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا نہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھو، مسجد فرائض کے لیے ہے، نوافل کے لیے، سنتوں کے لیے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کیوں پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ میرے کچھ پوچھو، میں آئندہ جمعہ کتنے باتیں کرتا ہوں، دیکھو میرے کو پوچھتے سنت پر. لیکن صحابہ وہ ایمان، وہ جذبہ کٹ کٹ کے برابر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، میں تو فرض ادا کرتا ہوں مسجد میں. بولے پھر کیا نوافل سنتیں؟ بولے یہ سنت و نوافل میں اپنے گھر میں ادا کرتا ہوں. بولے وہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے تاکہ میرے گھر والی کو، میرے گھر کے چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو پتہ چلے کہ یہ گھر کا جو سردار ہے وہ بھی اپنے آقا کے آگے جھکتا ہے، اس کا بھی کوئی سردار ہے. ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ وہ اللہ ہے، کیونکہ ہمارے نانا جان جھکتے ہیں تو ہم بھی جھکیں. یہی سبق تھا کہ کربلا کے اس عظیم میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کو کٹا دیا حالت نماز میں. اپنے نانا سے سیکھا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھا، نانا سے سیکھا اور اپنے والد جیسی نماز دیکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ سے لوٹ کے آئے، فرماتے ہیں آپ کے جسم کے کسی حصے پر جو ہے وہ تیر لگ گئی تھی آ کے. اب حال یہ ہے کہ کوئی آ کے وہ تیر کو چھینتوں بولا تو بھی آپ بے چین ہو جا رہے، درد کا وہ عالم بول رہے نہیں چھین نہیں سکتے. اب صحابہ آخر میں تھک گئے بہت زیادہ، اور پھر کیا ہے تھک گئے بہت زیادہ، تھک کے بولے ابھی ختم کر دیں گے، چلے جانا پھر ہو گیا ہے یہ سنا کے ختم کرنا ہی ہے. تو بولے کیا کرنا؟ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تیر نکالنا ضروری تھا کہ زہر نہیں پھیل جانا. تو جا کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ حضرت علی کو جو ہے وہ تیر لگی، ہم نہیں دیکھ سک رہے ان کو تکلیف میں، اور عالم یہ کہ انہوں چینے بھی نہیں دیتے، چینے کے ڈر سے بھی وہ بڑا غصے میں آتے، اب کیا کرنا؟ آقا فرمائے جب وہ نماز کی حالت میں ہو تو جاؤ اور تیر نکال کے آ جاؤ جو چبھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ گئے، جس طرح جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ کوئی چیز رکھی ہوئی چیز آپ جیسا نکال لیتے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تیر جو بڑی تکلیف دے رہی تھی نماز کی حالت میں نکالے اور آ گئے. حضرت علی جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھے تیر ہی نہیں. بولے کہاں چلے گیا وہ؟ بولے نہیں اب تو نکال دیے. تو بولے میرے کو محسوس ہی نہیں ہوا. صحابہ حیرت کر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی جس کو چھینے نہیں دیتے تھے نماز میں ایسا کیسا نکال دیا؟ اب گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر فرمایا رسول اللہ آخر وہ کیا مصلیحت تھی آپ کی کہ آپ نے نماز کی حالت میں نکالنے کا حکم دیا؟ اور حضرت علی سرے برابر ہیلے بھی نہیں اور تین نکال لیے. فرمایا کہ علی کو نماز ادا فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. تو جب اللہ آپ کے سامنے ہو تو کیا تیر، کیا زخم، کیا شہید ہونا. حضرت حسین اسی لیے تو شہید ہو گئے، بولے اللہ سے بات ہو رہی، اس سے بڑی شہادت کی بات اور کیا ہے کہ ختم ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. آج بھی وہ قرآن کی ان صفحات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے اور وہ آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی محترمہ جو اس وقت گزرے میں موجود تھی آپ کو زخمی کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا.
قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ختم ہو گئے۔ میرے عزیزوں، آج کی راتوں میں علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات کی رات کو قرآن کو نازل کرنے کا ایک ذہن بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ہم قرآن کو نازل کریں گے۔ آج کی رات ایسی مقدس رات، اللہ کا ارادہ ہوا آج کی رات، اور آج کی رات جتنا ہو سکے جو آپ پڑھ سکتے، ایک آیت 2 آیت، ہماری بدنصیب ایک آیت 2 آیت ورنہ ہم تو پارے بولنا وہ بھی نہیں جانتا۔ بہرحال آپ جو کچھ قرآن پڑھ سکتے اپنے حساب سے پڑھیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جو ہے آج کی رات اپنے مرحومین کی قبروں کے لیے جو معاملہ ہے، آج بول رہا ہوں، آپ ہر برات کے لیے بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہم اپنے والدین، اپنے مرحومین کے لیے، زندگی تمام کے لیے ہم ایک بینک اکاؤنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کیسا کہ آپ جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے نا، تو اللہ، میرے والد صاحب ہمیشہ کی مثال دے کے ہمارے کو سمجھاتے تھے، وہی مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ برابر تو نہیں کر سکتا، میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ جب پیدا ہو گئے تو آپ کی ماں کے پاس ایک ایکسٹرا اکاؤنٹ کھل گیا، آپ کے والد کے پاس بھی ایک ایکسٹرا اکاؤنٹ کھل گیا۔ وہ کہے گا آپ کا، آپ جو نیکی کا کام کریں گے اللہ اس نیکی کا اجر و ثواب آپ کے ماں باپ کو بھی عطا کرتا ہے، اور اسی طرح آپ جب برائی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ کا عذاب بھی آپ کے ماں باپ کو برابر برابر دیتا ہے، آپ کو بھی ملتا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملتا، یہاں تک کہ اگر آپ کے ماں باپ قبر میں ہیں، وہ سو رہے ہیں، آپ اگر زمین پر کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کو اس کا عذاب ہوتا ہے۔ ہم ایثار ثواب ہیں، ہم خود ایثار ثواب ہیں۔ ایثار ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ خود بھی ایک ایثار ثواب ہے۔ یہ کیوں بھول گیا؟ اولاد صدقہ جاریہ ہے، جاری رہنے والا صدقہ۔ اسی لیے فرماتے تھے بڑے لوگ کہ اپنے بچوں کو نیک چھوڑو زمین کے اوپر، تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا ہی کام کرے، نیکی کا کام کرے۔ ان سے ہونے والے گناہ کی بھی ذمہ داری آپ پہ، ان سے ہونے والی اچھائیوں کی ذمہ داری بھی آپ پر، اجر بھی ملے گا اور گناہ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علین میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی رات مغفرتوں والی رات ہے، اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، والا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے بہت بڑے گناہ گار بندے، ساری زندگی گناہوں میں گزر چکی مولا، آج تیری رحمت کی طرف نظریں ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا آج کی رات جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، نہیں معلوم ہم ان میں شامل ہے یا نہیں ہے، آپ یقیناً دلوں میں جھانکنے والے، دلوں میں دیکھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ایسے اگر اعمال ہیں اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے، اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ قبر کے اندر چین و سکون عطا فرما دے، یا الہ حشر کی گرمی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین والا پوری عالم میں ان کے ہاتھ کانپتے بھی ہوں، بھلا وہ ہمارے لیے، ہماری ترقی کے لیے بڑی محنت اور لگن کرتے ہیں، بھلا وہ کوششیں کاوشیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جن جن کے والدین باحیات ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اپنے فضل سے ان تمام کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا الہ العالمین یہاں جتنے حاضرین ہیں مولا یہ سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور
آج آپ رحمت کا اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی آپ سے رحمت طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا؟ والا ہم سب تیری مغفرت طلب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، والا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھروں میں خوب برکت عطا فرما، والا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کے مال میں برکت عطا فرما، والا ہماری زندگیوں میں خوب خوشیاں عطا فرما، والا ہر قسم کے حسد سے، جلن سے، بغض، کینے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو حضور سراپا لو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے توفیق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔